آج کے اس لیکچر میں آپ سائیکالوجی کا بیسک جاننے جا رہے ہیں. بیسیکلی سائیکالوجی ہوتی کیا ہے، ہم مختلف چیزیں دوسرے سے مختلف کیوں فیل کرتے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کہاں سے سوچتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں، ہمیں خیالات کہاں سے آتے ہیں، اور کسی انسان کو ہم اچھے لگتے ہیں یا کوئی انسان ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور ایٹ اے ٹائم کوئی انسان ہمیں روڈ لگ رہا ہوتا ہے، برا لگ رہا ہوتا ہے، غصیلا لگ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ بڑے ہمیں خوش دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمیں بہت اداس دکھائی دیتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اچھے انداز میں بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، اچھے انداز میں ہمارے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ان کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے بڑی آسانی سے سیکھ جاتے ہیں، کچھ بچے جو ہوتے ہیں آسانی سے نہیں سیکھتے. کچھ جو ہوتے ہیں لوگ وہ آسانی سے چیزیں سمجھ جاتے ہیں، کچھ آسانی سے نہیں سمجھ پاتے. یہ ایسے بہت سارے سوال جو کسی بھی انسان کے ذہن میں کسی بھی لیول پر آتے ہیں. کویسچنز لائک دیز آل فال ود ان دا فیلڈ آف سائیکالوجی. اس طرح کے سارے جو سوالات ہیں یہ سائیکالوجی کی فیلڈ میں ہی گردش کرتے رہتے ہیں. سائیکالوجی از دا موسٹ پاپولر social science today because of its wide impact and implications. اپنے وائڈ امپیکٹ اور اپلیکیشن کی وجہ سے سائیکالوجی ایک مشہور سوشل سائنس اس وقت بن چکی ہے. سائیکالوجی سیکس ٹو انڈرسٹینڈ ایچ پرسن ایز این انڈیویجول. سائیکالوجی ایک انسان کو انڈیویجولی ڈیپلی اسٹڈی کرتی ہے، بٹ اٹ آلسو ایگزامن ہاؤ وی ایکٹ ان گروپس. اس چیز پر بھی فوکس کرتی ہے، اس کو بھی ایگزامن کرتی ہے کہ ہمارے جو ایکشنز ہیں، ہمارے جو رویے ہیں گروپس میں کیسے ہوتے ہیں، انکلوڈنگ ہاؤ وی ٹریٹ ایچ ادر. یہ بات بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اینڈ فیل اباؤٹ ایچ ادر، اور ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے فیلنگس کیا ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں کو بھی سائیکالوجی ڈسکس کرتی ہے. سائیکالوجی از کنسرنڈ ود واٹ آل ہیومنز ہیو ان کامن. سائیکالوجی اس چیز کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے کہ ود واٹ آل ہیومنز ہیو ان کامن، کہ تمام انسانوں میں کامن چیز کیا ہے، اس چیز کو بھی ڈسکس کرتی ہے. بٹ اٹ آلسو لکس ایٹ ہاؤ ایچ آف اس ڈفرز. یہ اس چیز پر بھی فوکس کرتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں فرام دا ادرس ان اور سپیشیز. اس سپیشیز کے سرکل میں ہم ایک دوسرے سے جدا کیسے ہیں، ہمارے اندر کامن کیا چیزیں ہیں. ان آور بلیفس، آور پرسنالٹیز اینڈ آور کیپیبلٹیز. ہم اپنے بلیفس میں، پرسنالٹیز میں اور کیپیبلٹیز میں کہاں کہاں پر کامن ہیں اور کہاں کہاں پر ہم ڈفر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ان تمام چیزوں کو سائیکالوجی ڈیپلی اسٹڈی کرتی ہے اور ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے. Psychologists do not only seek to understand these various topics. Psychologists ان تمام ٹاپکس کو صرف ڈسکس نہیں کرتے. They are also interested in change. بلکہ وہ چینج کے اندر بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. ایک انسان کی زندگی میں جو بھی چینج آتا ہے یا چینج لایا جاتا ہے یا چینج لانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ سارا کام بھی ایک سائیکالوجسٹ ہی کرتا ہے. میرے خیال میں سائیکالوجسٹ کا سنونم بھی چینج ہی ہوتا ہے. چینج لانا ہی تو سائیکالوجسٹ کا میجر کام ہوتا ہے. ہاؤ ٹو ہیلپ پیپل بیکم ہیپیئر اور بیٹر ایڈجسٹڈ. ہاؤ ٹو ہیلپ چلڈرن لرن مور افیکٹولی. لوگوں کی کیسے مدد کی جائے کہ وہ زیادہ ہیپیئر ہو جائیں، زیادہ خوش ہو جائیں، یا بہترین انداز میں وہ بچوں کی ہیلپ کر سکیں. اور بیٹر ایڈجسٹڈ. ہاؤ ٹو ہیلپ پیپل بیکم ہیپیئر اور بیٹر ایڈجسٹڈ. لوگوں کی کیسے مدد کی جائے کہ وہ زیادہ خوش اور صحیح انداز میں ایڈجسٹ ہو جائیں. ہاؤ ٹو ہیلپ چلڈرن لرن مور اینڈ افیکٹولی. اور بچوں کی کیسے مدد کی جائے کہ وہ زیادہ اور زیادہ مؤثر انداز میں لرننگ کر پائیں، سیکھ پائیں. اور ہاؤ ٹو ہیلپ دیم گیٹ along بیٹر ود دیئر پیئرس. اور کیسے، کس انداز میں وہ اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ہمراہ مختلف سرگرمیاں کر سکیں. ان تمام معاملات میں بچوں اور بڑوں کی مدد اور معاونت اور تبدیلی رونما کرنا بیسیکلی ماہر نفسیات کا کام ہوتا ہے. One way of thinking about psychology is to understand that it involves the study of you, me and us. ایک اور بھی طریقہ ہے نفسیات کو، سائیکالوجی کو سمجھنے کا، کہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یو، می، اس
یو، می اور اس کے درمیان ہی گردش کرتی رہتی ہے. یو دا بیہیویئر آف ادر پیپل، می one's own behavior, and us it mean how our behavior is affected by groups and social influences. کہ ہمارے اپنے رویے کیسے ہیں اور ہم جن سے بات کر رہے ہیں ان کے رویے کیسے ہیں اور ہم سب کے گروپس کے اندر رویے کیسے ہیں اور سوشل انفلوئنسز سے ہمارے رویے کیسے متاثر ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کو، ان سارے سوالات کو بھی نفسیات ہی زیر بحث لاتی ہے، نفسیات ہی ڈسکس کرتی ہے. مزید studying other species is one way that psychologists can address these questions. یہ جو questions ہیں کہ ہمارے رویے کیسے ہیں، لوگوں کے رویے کیسے ہیں، گروپس میں ہمارے رویے کیسے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات سائیکالوجسٹ بیسیکلی اینیملز پر ایکسپیریمنٹس کر کے، دوسرے اور سپیشیز پر مختلف تجربات کر کے بھی سوچنے کی اور سمجھنے کی اور ان کے جواب صحیح سے آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. It turns out that many species like young chimpanzee, wolf, pups and even kittens engage in activities. اس کے اندر یہ واضح ہوتا ہے کہ اور بھی بہت ساری سپیشیز ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج ہوتی ہیں، جس میں چمپینزی ہو سکتی ہے، وولف ہو سکتے ہیں، پفس ہو سکتے ہیں، کیٹنز ہو سکتے ہیں، دیٹ لک ریمارکیبلی لائک ہیومن پلے، اور وہ ایسے ہی کھیلتے ہیں، وہ ویسی ہی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جیسی کہ ایک ہیومن کرتا ہے. یہ سب بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اسی طرح کھیلتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، بھاگتے ہیں جیسے انسان کرتے ہیں. انسانوں کے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، جیسے آپ پکچر میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو بچے جیسے چھوٹے ہوتے ہوئے بھاگتے ہیں، لڑتے ہیں، ہنستے ہیں. دوسری طرف آپ اینیملز کے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. Therefore, psychology deals with both humans and animals. اس لیے واضح ہوا کہ سائیکالوجی دونوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، ہیومنز کے ساتھ بھی اور اینیملز کے ساتھ بھی. اور اس کی ڈیولپمنٹ میں جو بھی بیسک ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں بیہیویئرس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، وہ اینیملز پہ ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر ہیومنز پر ان کو اپلائی کیا گیا ہے. پہلا پوائنٹ ہے جی، ایمرجنس آف سائیکالوجی ایز اے ڈسٹنکٹ ڈسپلن. ایک واضح ڈسپلن کے طور پر سائیکالوجی کا جو ایمرجنس ہے، یہ کیسے ہوا، کب ہوا؟ سائیکالوجی ایمرجڈ ایز این انڈیپینڈنٹ اکیڈیمک ڈسپلن ان 1879. 1879 کو یہ ایز اے انڈیپینڈنٹ ڈسپلن اپیئر ہوئی. وین اے جرمن پروفیسر ولیم وانٹ، جب ایک جرمن پروفیسر ولیم وانٹ established the first psychology laboratory at the University of Leipzig, Germany. ولیم وانٹ نے، جو کہ جرمن پروفیسر تھا اور جرمنی میں ہی اس نے پہلی یونیورسٹی آف لیپزگ میں ایک سائیکولوجیکل لیبارٹری ڈیولپ کی، تو اس کے ساتھ ہی یہ ایک ایکڈیمک ڈسپلن کے طور پر ڈیولپ ہو گئی. وانٹ از ٹریڈیشنلی ریکگنائزڈ ایز دا فاؤنڈر اور فادر آف ماڈرن سائیکالوجی. وانٹ کو ایک فاؤنڈر اور فادر آف ماڈرن سائیکالوجی بھی کہا جاتا ہے. اینڈ 1879 از سین ایز دا ایئر دیٹ سائیکالوجی فائنلی ایمرجڈ ایز اے یونیک فیلڈ. اور 1879 کو ایک اچھا سال بھی سمجھا جاتا ہے جس میں ایک یونیک ڈسپلن کے طور پر، یونیک فیلڈ کے طور پر سائیکالوجی نمودار ہوئی. پریئر ٹو دا وانٹ سے پہلے اٹ واز ناٹ پاسبل ٹو میجر ان سائیکالوجی. سائیکالوجی میں میجر کرنا پاسبل ہی نہیں تھا، بیکاز دیر ور نو آفیشیل سائیکالوجسٹ اور سائیکالوجی ڈپارٹمنٹس، کیونکہ سائیکالوجسٹ اور سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ موجود ہی نہیں تھا. اور یہ فلاسفی سے نکلی ہوئی آخری برانچ ہے، یہ فلاسفی سے نکلنے والی ایک شاخ ہے. فلاسفی کے اندر اس کو پہلے اسٹڈی کیا جاتا تھا. Thus formally psychology was recognized as an independent science in 1879. نیکسٹ، یہ جو ورڈ ہے سائیکالوجی، اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ ہے کیا، اس کی ایٹیمالوجی کیا ہے، یعنی اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، یہ ٹرم ہے کیا بیسیکلی. دا ٹرم سائیکالوجی واز فرسٹ coined بائی روڈولف گوکلینیس. تو یہ پرسن تھا روڈولف گوکل، جسے گوکلینیس بھی کہا جاتا ہے. ان 1590 میں، یعنی 16ویں صدی کے آغاز سے پہلے ہی 10 سال پہلے ہی اس ٹرم کا جو ڈیولپر تھا، جو اس نے اس کو فائنڈ کر لیا تھا، کوائن کر لیا تھا روڈولف گوکل نے. اٹ از اے کمبینیشن آف ٹو گریک ورڈز.
یہ دو گریک ورڈز کا کمبینیشن ہے. سائکی اسٹینڈ فار سول اور مائنڈ. سائکی اینڈ لوگوس دو لفظوں کا یہ مرکب ہے. سائکی کا میننگ ہوتا ہے جی سول، ایک انسان کے اندر جو سافٹ ویئر ہوتا ہے، جو سول ہوتی ہے، اور اسی سول کو بعد میں سائیکالوجسٹ نے مائنڈ کا نام دیا. اور لوگوس کا میننگ ہوتے ہیں جی اسٹڈی، نالج اور ریزننگ. It is important to note that the most common meaning of psyche is mind. یہ بھی ذہن میں رہے بات کہ زیادہ تر جو اس کا میننگ ہوتا ہے وہ مائنڈ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. سو لٹرلی سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف مائنڈ. تو اس لیے اس کو مائنڈ کی اسٹڈی کا نام دیا جاتا ہے. اور ایک سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ مائنڈ کا ڈاکٹر ہوتا ہے. اب مائنڈ کیا ہوتا ہے، برین کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. برین بیسیکلی آپ کے اسکل کے اندر، آپ کے سر کے اندر موجود جو فلوئڈ ہے، جو مٹیریل ہے، اس کا نام ہے. اور اس فلوئڈ مٹیریل، اس برین کی جو فنکشننگ ہے، اس کا نام ہے مائنڈ. نہ سول نظر آتی ہے، نہ مائنڈ نظر آتا ہے. سوچ کسی انسان کی نظر نہیں آتی. سوچ اگر نظر آتی ہے تو خیالات کی شکل میں آتی ہے، ایک آرٹیکل کی شکل میں آتی ہے، باتوں کی شکل میں آتی ہے، اس کے فیصلے سازی سے نظر آتی ہے. لیکن دنیا کا کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو دیکھ سکے کہ سوچ ایک ہے کیا. بیسیکلی اس کی فزیکل اپیئرنس نہیں ہے.